اگر آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، قرآن مجید ان کے اوپر ایک خاص قسم کی نصیحت کرتا ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں ارے بیچارے کر رہے ہیں پھر بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے، جیسے انداز کی گفتگو ہوتی ہے، اس انداز میں قرآن مجید سے بدعتیوں کو کبھی پیار کے انداز میں، کبھی دھمکی کے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 103 اور 104 کے اندر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یعنی جو بدعت کرتا ہے دراصل وہ بیوقوفی کرتا ہے، کیا ہم تم کو نہیں بتائیں عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے لوگ؟ محنت کر رہے ہیں، بدعت کرنے بھی محنت لگتی ہے، محنت کر کے بھی عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے لوگ نہ بتائیں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کی محنتیں اکارت ہو جائیں گی اس دنیا میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو بدعتی کی لاجک ہوتی ہے اس لاجک کو اس کے اندر توڑا گیا، ایک اچھا کام تو ہے نا، اچھا کام ہے تو دیکھیے قرآن مجید میں اس کا کیا پوزیشن، خود اچھا سمجھ کر اگر آپ دین کے اندر کچھ نئی چیز ایڈ کرنے لگیں گے تو اس کا مطلب کیا نکلا جانتے ہیں آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ مطلب نکلا نعوذ باللہ۔ اگر ہر کوئی دین کے اندر اپنی عقل سے کچھ بھی نیا کام اگر نکال لے سکتا تھا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، نبیوں کا سلسلہ دنیا میں جاری کیا گیا، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کس سے خوش ہوتا اور کس سے خوش نہیں ہوتا ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ انسان کو نہیں معلوم، کس چیز سے ثواب ملتا ہے اور کس چیز سے عذاب ملتا ہے انسان کو نہیں معلوم۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میں اچھا سمجھتا ہوں دین کے اندر میں یہ کام نکالتا ہوں یہ کام نکالتا ہوں، تو گویا کہ وہ دوسرے معنی میں کہہ رہا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، کتنا غلط عقیدہ۔ ایک ہوتی ہے شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، دوسری وہ شریعت ہے جو انسان گھڑ لیتا ہے۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ گھڑی ہوئی شریعت۔ جو صحیح شریعت ہوتی ہے وہ ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل کردہ ہوتی ہے، اور ایکسپلینیشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن ملتا ہے، اور اپلیکیشن آف صحابہ کرام، اور صحابہ کرام اس کو اپلائی کر کے بتاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جیسے شریعت کو سمجھا ہے اور جیسے عمل کیا ہے ویسے ہم کو سمجھنا ہے اور ویسے ہی عمل کرنا ہے، تب تو ہم صحیح شریعت کو فالو کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد دین کے نام پر جس کی قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں دین کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا تھا، اگر کسی کے پاس دلیل نہیں ہے پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد آ کر کہتا ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہی تو بدعت ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو پھٹکارا گیا ہے، اور سورہ غاشیہ کے اندر بتایا گیا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کچھ پیشانیاں تھکی تھکی ہوں گی، ان سے کہا جائے گا اتنا تھکے ہو؟ وہ سمجھیں گے شاید ہم تو بہت اچھے کام کریں، دیندار ہیں ہم، بدعت کرنے والا سمجھتا ہے میں بڑا دیندار ہوں، تو اس سے کہا جائے گا جہنم میں۔ اب یہ جو مفہوم ہے، ایک ہوتی ہے اللہ نے جو شریعت اتاری، دوسری شریعت وہ ہے جو انسان گھڑ لیتا ہے اور اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ من گھڑت شریعت پر چلتے ہیں تو کیا عذاب ملتا ہے؟ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نئی شریعت گھڑ لیتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں ایک نئی شریعت گھڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک فی الاذلین، اللہ ذلیل کر دے گا ایسے لوگ۔ آج مسلمانوں پر ذلت طاری کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بدعت کے نام پر دین کے اندر نئی چیزیں نکال لی، شرک کے نام پر ایک نیا دین بنا لیا ہے، اور مسلمانوں کی میجارٹی اس شرک والے سسٹم کو اور وہ بدعت والے سسٹم کو دین سمجھ کے فالو کر رہی ہے۔